بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس دنیا میں کامیابی کا اصل راز یہ ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے، لیکن بعض اوقات ہی ایسا ہوتا ہے اور بعض اوقات نیکی حاصل کرنے والا واپس نیکی کا بدلہ دینے کا ظرف نہیں رکھتا۔ ایسی ہی بہت سی زبردست کہانیاں اس کرۂ ارض پر گردش کرتی رہتی ہیں، جن پر یقین کرنا بے حد مشکل لگتا ہے۔ خاص کر کے انسان اور جانوروں کے درمیان ہونے والے واقعات پر مبنی کہانیاں انتہائی خاص ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ یہ بے زبان جانور ہماری روح کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات نہ صرف انسان کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو انسانوں سے مدد حاصل کرتے ہوئے بھی انہی جانوروں کو ہی دیکھا گیا ہے۔ آج کی ہماری یہ کہانی بھی جانوروں کی دنیا کے سب سے پراسرار جانور بھیڑیے اور ایک انسان کے درمیان کی ہے جس نے خود پر یقین کو کھو دیا تھا۔ ناظرین، جوش نام کے اس لڑکے نے کبھی بھی زنانہ پیار و محبت کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ماں اس کو بچپن میں ہی چھوڑ گئی تھی اور اس کے باپ کا بھی آج تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے یہ بچہ یتیم بچوں کو پالنے والے ایک ادارے میں بڑا ہوا۔ بچپن سے ہی یہ بچہ تقریباً ہر روز بیمار رہتا، یا تو صحیح پرورش نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر غم و غصے کی وجہ سے اس کی صحت ہر دن بگڑ جایا کرتی تھی۔ اس وجہ سے اس کو یہ ادارے والے اکثر ایک بوڑھی ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرتے تھے، اور یہی ڈاکٹر بعد میں اس کی زندگی میں سب سے اہم شخص کے طور پر ابھر کر سامنے آئی تھی۔ یہ ڈاکٹر اس بچے کو جب بھی چیک کرتی، اس کو کہانیاں بھی سناتی اور بعض اوقات ٹافیز اور چاکلیٹس بھی دیتی تھی۔ اسے کچھ ہی دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن ایک ماں کا سا رویہ اس دنیا میں دیکھنے کو ملتا تھا۔ جوش اس وجہ سے بیمار ہونے کو بھی بے حد پسند کرتا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ایسے اس ادارے والے اسے اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ خیر، پیار کے چند بول کو ترستا یہ بچہ بڑا ہوتا چلا گیا، اور ساتھ ساتھ اس نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی، اور یہی ڈاکٹر تھی جس نے اس کے اندر ڈاکٹرز کے لیے بے پناہ پیار و محبت بھر دی تھی۔ اور دل ہی دل میں یہ بچہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر اسے موقع ملا تو ایک دن وہ بھی ڈاکٹر ہی بنے گا۔ اس کو کتابوں تک رسائی ایک لائبریری کی وجہ سے حاصل تھی۔ اس وجہ سے اس نے میڈیکل کے شعبے سے جڑی تقریباً ہر کتاب پڑھ لی تھی۔ جب وہ اسکول اور کالج سے فارغ ہوا تو اس کو میڈیکل سے جڑی اتنی زیادہ معلومات تھیں کہ میڈیکل کالج کے ٹیسٹ میں اس نے ٹاپ کیا اور اسے اسکالرشپ پر اس میڈیکل کالج میں داخلہ دے دیا گیا۔ جوش بہت ہی زیادہ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد عقل مند اور محنتی بھی تھا، اور اس کے اندر سیکھنے کی چاہ بھی تھی۔ اس کو اس کے ٹیچرز نے جلد ہی نوٹس کر لیا، کیونکہ وہ ہر وقت ہی پڑھتا رہتا تھا۔ اپنے باقی کلاس فیلوز کے برعکس جوش وقت پر اور گولڈ میڈل کے ساتھ کامیاب ہو چکا تھا۔ اسے ابھی کیا معلوم تھا کہ جلد ہی اچھے کیریئرز کے خواب اس سے چھن جائیں گے، اور وہ جنگل کے ایک ویران کونے میں پڑا ہوگا۔ اس کو جلد ہی اپنی قابلیت کی بنیاد پر ایک مقامی ہسپتال میں نوکری مل گئی، اور جلد ہی وہ اس ہسپتال کے شعبہ حادثات میں سب سے سینئر سرجن بن چکا تھا۔ اپنے سارے کیریئر میں اس کے ہاتھوں ایک بھی مریض کی موت واقع نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے جوش کی زندگی کو مکمل طور پر الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ آج بہت ہی زیادہ بارش تھی اور دھند کی وجہ سے اس سڑک پر دور تک نظر نہیں آ رہا تھا، اور ایک کار انتہائی تیزی کے ساتھ اس سڑک پر دوڑے جا رہی تھی۔ اس کار کو ایک پریگننٹ لڑکی چلا رہی تھی جس کو پیٹ میں بے حد درد ہوا جا رہا تھا، اور وہ جلد از جلد ہسپتال پہنچنا چاہ رہی تھی۔ اس کے 9 ماہ پورے ہو چکے تھے اور اس کی زندگی میں اس کو ہسپتال لے کر جانے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور وہ اس وجہ سے تیز تیز گاڑی چلاتی چلی جا رہی تھی تاکہ وہ اس سے پہلے کہ کچھ برا ہو ہسپتال تک پہنچ سکے۔ لیکن قسمت میں اس کے لیے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اسی اثنا میں اچانک اس کو پیٹ سے بہت ہی زور کی درد کی ٹیس اٹھی، اور اس کا سٹیئرنگ اچانک ایک طرف مڑ گیا اور اس کی کار سڑک کے ساتھ موجود ایک درخت کے ساتھ جا ٹکرائی۔ فوراً سے ایک اور مسافر نے اس حادثے کو دیکھتے ہوئے ایمبولینس کو کال کر دی، اور ایمبولینس نے جس ہسپتال والوں کو کال کی وہاں پر جوش ہی موجود تھا، اور وہ فوراً سے مریض کے پہنچنے سے پہلے ہی آپریشن کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ جب یہ لڑکی اس ہسپتال میں لائی گئی تو اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی، اور ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ اس کے بعد آپریشن تھیٹر کے بند دروازوں کے پیچھے کیا ہوا، لیکن ایک بات معلوم ہے کہ یہ آپریشن کافی دیر تک چلا، اور یہ ڈاکٹر اس ماں اور اس کے بچے کی زندگی کے لیے ایک لمبے وقت تک لڑتا رہا، اور آخرکار آپریشن روم کی یہ سرخ لائٹ بند ہوئی اور ان ڈاکٹرز کا ہیڈ یعنی جوش روتا ہوا باہر نکلا۔ اس نے اپنی طرف سے بہت زیادہ کوشش کی، لیکن وہ انہیں نہیں بچا پایا تھا، اور یہ دونوں ماں بیٹا اس کے سامنے آپریشن روم کے اس بستر پر دم توڑ گئے۔ اب جوش کو خود پر یقین ختم ہو چکا تھا، اور وہ اس موت کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتا تھا۔ اس کے سامنے آج تک کسی مریض کی موت نہیں ہوئی تھی، لیکن اس ایک موت نے اس کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔
اس مایہ ناز ڈاکٹر کا مکمل اعتماد تباہ ہو چکا تھا، اور اب وہ جب بھی آپریشن کرنے کی کوشش کرتا اس کے ہاتھ کانپنے لگتے اور اسے مجبوراً اپنے جونیئر ڈاکٹرز کے حوالے اس مریض کو کرنا پڑتا۔ اس نے خود کو ناکارہ ہوتے دیکھ کر ریٹائرمنٹ لی اور تنہائی میں زندگی گزارنے لگا۔ جوش نے اپنے لیے جنگل کے اندر ایک گھر لیا تاکہ کوئی بھی اس کو نہ دیکھ سکے اور نہ ہی وہ کسی انسان کو مل سکے۔ سردیوں کا موسم آ چکا تھا اور ہر چیز برف کی سفید چادر اوڑھ چکی تھی، اور ایک دن جوش اپنے گھر سے باہر ایک عجیب و غریب آواز سن کر نکلا۔ اس کو کسی چیز کی دبی دبی آواز آ رہی تھی۔ وہ باہر نکلا تاکہ دیکھ سکے کہ آخر یہ عجیب آوازیں ہیں کس کی۔ اس نے باہر آ کر دیکھا تو اسے ایک بھیڑیے کا بچہ نظر آیا جس کے پیچھے دور تک برف پر ایک سرخ لکیر دیکھی جا سکتی تھی۔ جوش نے احتیاط سے تقریباً نیم بے ہوش اس بھیڑیے کے بچے کو اٹھا لیا، اور اس نے دیکھا کہ اس بھیڑیے کے بچے کو نہ جانے کس وجہ سے لیکن ایک بہت ہی گہرا زخم آیا تھا۔ کسی تیز چیز کی وجہ سے گھائل اس بھیڑیے کا کافی خون بہہ چکا تھا، اور ہمیشہ حادثات کو اچھی طرح سے مینج کرنے والے اس ڈاکٹر نے انتہائی جلدی سے اس بچے کو بچانے کے لیے اپنے آپریشن کے آلات تیار کیے۔ اس نے کھانے کے میز پر ہی اپنے تمام اوزاروں سے اس بھیڑیے کے بچے پر بغیر وقت ضائع کیے آپریشن شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اس کو ایک کمبل سے ڈھانپ دیا اور کچھ ادویات اور ٹیکوں کے بعد اس کو آگ کے پاس رکھ دیا تاکہ وہ کچھ حرارت حاصل کر سکے۔ بھیڑیے کا یہ بچہ جلد ہی صحت مند ہو گیا، اور ابھی ایک ہفتہ بھی اس کو نہیں گزرا تھا کہ وہ گھر میں ایسے گھوم رہا تھا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ جوش نے اس کو اس سردی کے موسم کے ختم ہونے تک اپنے ساتھ ہی رکھنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد اس نے اسے جنگل کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ساری سردیاں ان دونوں نے ایک ساتھ گزاری، اور جب سردیاں ختم ہوئیں تو حسب وعدہ اس نے بھیڑیے کے اس بچے کو آزاد کر دیا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد یہ بھیڑیا واپس لوٹ چکا تھا۔ آج اس کے منہ میں ایک زخمی لومڑی کا بچہ تھا جسے اس بھیڑیے نے جوش کے گھر کے سامنے رکھا ہی تھا کہ جوش سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے فوراً سے اس لومڑی کے بچے کا علاج کیا اور اس کا زخم اپنے ماہر ہاتھوں سے سی دیا۔ اس کے بعد ایک اور بار بھی یہ بھیڑیا ایک زخمی جانور کو لے کر آیا، اور وہ جانور بھی اس ڈاکٹر نے ٹھیک کر کے واپس آزاد کر دیا۔ اب اس ڈاکٹر کا خود پر کھویا ہوا اعتماد واپس لوٹ چکا تھا، اور ہر بار وہ کسی جانور کی مدد کرتا تو ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ واپس ویسے ہی سکون میں آ رہے تھے جیسے کہ کسی دور میں ہوا کرتے تھے۔ آپریشن کے بعد یہ سارے جانور بہت ہی جلدی صحت مند ہو جاتے، جس وجہ سے اس ڈاکٹر کا اعتماد بہتر ہوتا چلا گیا۔ وہ اکثر اس بات پر ہنستا تھا کہ وہ اس جنگل کا ڈاکٹر تھا۔ ان واقعات کو ہوئے کئی سال ہو چکے تھے، اور ایک دن جوش شہر گیا تاکہ ضرورت کا سامان اور ان جانوروں کے لیے ادویات لا سکے۔ شہر کے راستے میں اس نے ایک حادثہ دیکھا، اور لوگوں کو فوراً سے مدد کی ضرورت تھی، اور چونکہ یہ جگہ بہت دور تھی اس وجہ سے ایمبولینس کے پہنچنے میں ابھی کافی دیر تھی۔ جوش فوراً سے اپنی میڈیکل کٹ لے کر ایک ایک مریض کے پاس پہنچ کر اس کو ضرورت ابتدائی طبی امداد دینے لگا۔ جب ایمبولینس پہنچ گئی تو یہ ڈاکٹر ان مریضوں کے ساتھ ہسپتال پہنچ گیا، اور اس نے ڈاکٹرز کی ادھر بھی مدد کی۔ جب تمام کے تمام لوگوں کا بروقت علاج ہو چکا تو اس وقت جوش سکون کرنے بیٹھا تو تب جا کر اسے سمجھ آئی کہ اس کا کھویا ہوا اعتماد بھی بحال ہو چکا ہے۔ اب جوش کا اعتماد پہلے سے بھی زیادہ ہو چکا تھا، کیونکہ وہ ہر طرح کے حالات کا سامنا کر چکا تھا، لیکن اس بار اس نے اپنے اصل گھر میں رہنے کے بجائے جنگل والے اس گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ جنگل کے اپنے ان دوستوں کے ساتھ رہ سکے جن کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ وہ اکثر دل ہی دل میں اپنے بھیڑیے کا زخمی حالت میں اس کے پاس آنے پر شکریہ ادا کرتا تھا، کیونکہ وہی اس کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور اگر وہ نہ ہوتا تو جانوروں کے علاج کا ایک تسلسل قائم نہ ہوتا، اور یہ ڈاکٹر ساری عمر خود کو کوسنے کے ساتھ ساتھ خود اعتمادی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ بھیڑیے جس قدر عقل مند ہوتے ہیں اور جنگل کا ان کو جتنا پتہ ہوتا ہے، اس حساب سے دیکھا جائے تو ان جانوروں سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت انسان ہی ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔